یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کی مسجد کوفہ کے اوپر چبوترے پر تشریف فرماتے ہیں کہ دور سے ایک شخص کو دیکھا، اسے قریب بلایا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمان۔ کہا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ کہا جی میرے باپ کا نام ملجم ہے۔ مولا نے کہا کہ دیکھ میرے مولا رسول اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، ہو سکے تو اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لے، اس شہر سے چلا جا۔ کہتا ہے اے علی اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیجیے، آپ ابھی قتل کر دیں مجھے۔ قسم یہ جواب علی دے سکتے تھے جیسے علی نے ارشاد فرمایا، کہتے میرے رسول نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ وہ شخص چلا گیا اس وقت کوفہ سے باہر، اور 18ویں رمضان المبارک کو پھر واپس آیا، اور جب 18ویں رمضان کو واپس آیا تو پھر اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی۔ علی کا طریقہ تھا کہ اپنی ایک اولاد کے یہاں جا کر افطار کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 اولادوں کے یہاں زیادہ تشریف لے جاتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کے یہاں، حسین مظلوم کے یہاں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے یہاں یعنی شہزادی زینب کبریٰ کے گھر پر، اور شہزادی ام کلثوم کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور افطار فرماتے تھے۔ شب 19 رمضان المبارک شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر تھے، اور شہزادی ام کلثوم کے یہاں اچھا سنیں گے علی، خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ بیٹی کے یہاں جب باپ آئے تو کتنا دل کرتا ہوگا بیٹی کا کہ کیا کچھ اہتمام کروں، لیکن یہ وہ ام کلثوم جیسی بیٹی ہو اور علی جیسا باپ ہو۔ لیکن فرمایا کیونکہ ام کلثوم جانتی تھی نا علی کے مزاج کو، تو افطار کا وقت آیا تو روٹی رکھی، دودھ کا جام رکھا اور نمک کا ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ علی نے ام کلثوم کو دیکھا، کہا کہ بیٹی تجھے تو پتا ہے تیرے باپ نے کبھی زندگی میں ایک وقت میں روٹی کے ساتھ 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، لہذا ایک کو اٹھا لے۔ ان فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ بیٹی یاد رکھنا دنیا کے حرام میں عقاب ہے، دنیا کے حلال میں حساب ہے، حلال کا بھی حساب لینا ہے، لہذا ایک اٹھا لے۔ ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا کہ بیٹی دودھ اٹھا لے، نمک تیرے بابا کو بہت مرغوب ہے، نمک مجھے اچھا لگتا ہے۔ روٹی کے ساتھ نمک، 3 لقمے علی نے افطار فرمائے، اور 3 لقمے افطار فرمانے کے بعد شب قدر تھی، عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ دیکھیں علی کی عبادت تو ساری زندگی علی نے ویسے عبادت کی ہے نا۔ اب سنیں گے جملہ، ایک کنیز تھی مولا علی علیہ السلام کی، اس سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کر، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میری زندگی گزر گئی، مجھے علی کے رمضان اور شوال میں فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے علی۔ تو علی راتوں کو عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز پڑھتے تھے، جب 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر صحن خانہ میں آتے تھے، اور صحن خانہ میں آ کر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے واللہ ہذہ ہی، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، فرماتے جاتے تھے، یہاں تک کہ شہزادی ام کلثوم نے کہا کہ بابا آج آپ کی کیفیت میں عجیب اضطراب ہے، بابا یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ بیٹی تجھے تو خبر ہے نا کہ تیرا بابا دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان کے سامنے گیا ہے، علی کبھی کسی سے ڈرا نہیں، لیکن آج کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے علی کو حاضری دینی ہے۔ یہ کہہ کر یہ ہے علی۔ میں مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں، اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آپ کی کیفیت طاری ہوتی چلی جائے، کچھ لوگ شریک سفر ہو گئے، کچھ ہوتے چلے جائیں گے، اور یاد رکھیے گا اہل بیت کے مصائب میں رونے کا طریقہ تو پتا ہے نا۔ ابو بصیر کے سامنے مصائب ہو رہے تھے، چھٹے امام نے شانہ ہلایا کہ تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میرا رومال تر ہے میں رو رہا ہوں۔ کہ ایسے نہیں، ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے۔ علی نے نافلہ نمازیں مکمل کی اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر تشریف لانا چاہتے تھے تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں انہوں نے علی کا راستہ روکا۔ جب علی کے سامنے آ گئی اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ انہن النوائح، بیٹی یہ انہیں روکو نہیں، اس لیے کہ یہ مجھ پر نوحہ پڑ رہی ہے، یہ میرا نوحہ کر رہی ہے، اور بیٹی اتنا یاد رکھو اگر ان کے دانے اور پانی کا انتظام کر سکو نا تو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور علی کی وصیت یہ ہے کہ اگر دانے پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی کسی جانور کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ چلیں گے میرے ساتھ علی کے در پر؟ مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے نا، مرغابیوں کا بھی دانا اور پانی آپ نے خیال رکھا ہے، ذرا 20 سال بعد اسی کوفہ میں تیری سکینہ بار بار پانی مانگتے رہے، کوئی پانی دینے والا تو نہیں تھا، پتھر مارنے والے آئے۔
ताजियाने लगाने वाले आ गए, तमाचे मारने वाले आ गए। आगे बढ़े, अली का जो कमरबंद था वो दरवाजे में अटका। मैं मसाइब की पूरी तरतीब के साथ चल रहा हूं। कमरबंद दरवाजे में अटका तो उश्दुर हयाजिमक लिल मौत, अली आज अपनी कमर को तैयार कर ले, फ़इन्नल मौत लाक़ी का, आज यकीनन मौत तुझसे मुलाकात करने वाली है। सहने खाना में तशरीफ लाए तो देखा हुज़ैफ़ा यमानी है अपने 40 साथियों के साथ तलवारें लिए खड़े हुए हैं। क्या है हुज़ैफ़ा, यहां क्यों मौजूद हो? का मौला, पहली रमजान से हम सुन रहे हैं कि ये दाढ़ी मेरे खून से खिताब होगी। मौला लानत है हमारी जिंदगी पर कि हम जिंदा रहे और तू मारा जाए। मौला हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे। आज से हमने फैसला किया है कि आपकी हिफाजत करेंगे, 40 तलवारों के साथ आपकी हिफाजत करेंगे। कहा ऐ हुज़ैफ़ा ये बताओ मैं कौन हूं? कि मौला आप इमाम वक्त हैं, हुज्जत खुदा हैं। कि मैं तुझे हुक्म देता हूं तो अपने घर वापस चला जा। मौला का हुक्म आ गया, हुज़ैफ़ा घर में वापस आए। जब घर में वापस आए तो बीवी ने पूछा इमाम को छोड़कर आ गए? कि नहीं, मेरे मौला ने खुद मुझे हुक्म दिया है कि आज अगर तेरे मौला को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को? हुज़ैफ़ा ने कहा कि नहीं, तू क्या समझती है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने गया था ना। मेरा मौला फातेह बद्र खैबर है, किसी की क्या मजाल मेरे मौला को कुछ कर दे। बस अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए मस्जिद में। अब 2 रिवायतें हैं, एक नाफिला सुबह की रिवायत भी है और नमाज सुबह की रिवायत भी है। अजान अली ने खुद दी। अजान देने के बाद कुछ सहने खाना में थे जो औंधे सो रहे थे, यानी मुंह के बल। का देख मुंह के बल ना सोया कर। एक एक को जगाया। इब्ने मुलजिम भी वहां पर था, उसे भी साथ में जगाया। अली ने जगाकर ये समझा दिया कि जब अली अपने कातिल को बेनमाजी नहीं देख सकता तो अपने चाहने वाले को बेनमाजी कैसे देख सकता है। का नमाज का वक्त है, नमाज पढ़। सुबह उसको बेदार किया और अमीरुल मोमिनीन इमामत के लिए आगे तशरीफ ले गए। और फिर जाहिर है कि मैं मसाइब बिल्कुल इख्तिताम तक ले आया आहिस्ते आहिस्ते। अमीरुल मोमिनीन पहली सफ में हसन मुश्तबा भी हैं और साथ में इब्ने मुलजिम भी मौजूद है। पहली रकत का दूसरा सजदा था। अली सजदे में तशरीफ ले गए, यहां तक कि इब्ने मुलजिम का वार अली के फर्क अक़दस पर हुआ। और ये वही जगह वार हुआ था कि जहां खंदक में एक मर्तबा अली को तलवार लगी थी। अच्छा, अली का उठता हुआ सर था, गिरती हुई तलवार थी। जैसे ही इब्ने मुलजिम की तलवार लगी, एक मर्तबा फिजाओं में सदा गूंजी, जमीन कूफा पर जलजला आने लगा, मस्जिद कूफा के मीनार हिलने लगे। लक़द तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, हिदायत के अरकान गिर गए। अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, जिब्रील की सदा आई कि अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा से खाक को उठाया, अपने सर पर रखा, जख्मी सर पर। का कुरान की आयत पढ़ी, का मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से खल किए गए, इसी मिट्टी में पलटाए जाएंगे, इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाएंगे। पुश्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम, अली कामयाब हो गया। उसके बाद हसन को आगे किया कि बेटा नमाज तमाम करवाओ, और अली ने हसन की इमामत में नमाज को अंजाम दिया, हसन की इमामत पर नस को कायम किया। अब आप सोचिएगा क्या सख्त मंजिल होगी कि हसन नमाज पढ़ रहे हैं और साथ में बाप का जख्मी सर मौजूद है। अली की पेशानी से खून बह रहा हो। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन, आप गिरिया कर चुके, मजलिस में तमाम कर रहा हूं। यहां तक कि जैसे ही नमाज खत्म हुई तो अली गुनूदगी के आलम में तशरीफ ले गए। जब गुनूदगी के आलम में हसन मुश्तबा ने सर गोद में लिया, बहुत रोने लगे हसन मुश्तबा। हसन के आंसू टपके, अली ने आंखें खोली और अली ने आंखें खोलकर कहा, बेटा हसन, ये देख तुम्हारी मां फातिमा जहरा खड़ी है, सब्र करो। ये क्या कहेंगे, अली का बेटा था, सब्र न कर सका। ये देखो तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी है, ये क्या कहेंगे, अली का बेटा था, सब्र न कर सका। ये देखो कायनात के अंबिया आ चुके हैं, ये क्या कहेंगे, अली का बेटा था, सब्र न कर सका। बस अहले बैत में तसल्ली देने का ये अंदाज। या अली ने हसन से कहा, या करबला में जब हुसैन ने अली अकबर के कलेजे से बरसी का भर खींचा, एक मरतबा अकबर का कलेजा हिला, हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, कहा बेटा अकबर, ये देख दादा इब्राहिम खड़े हैं, ये देख दादा इस्माइल खड़े हैं, ये देख रसूल अल्लाह खड़े हैं, ये क्या कहेंगे, हुसैन का बेटा था, उसका बड़ा कर सकते। जज़ाकुमुल्लाह। 2 जुमले उठे, दोबारा सजदे में गए, पहले दोबारा सजदे में गए। का परवरदिगार, जब कयामत में सारे अंबिया और मुरसलीन जमा होना, उस वक्त गवाही देना, अली ने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं की थी। बाहर तशरीफ लाए, अली सहारे के साथ थे।
آسمان کو دیکھا کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات چلی گئی صبح آ گئی، کہ صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہا تو گواہ رہنا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے، تو نے کبھی علی کے جاگنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، آخری جملہ میرا، اور ایسے گریہ فرمائیے گا کہ زینب کبریٰ انشاءاللہ راضی ہو کر جائے، اس لیے کہ جب بیٹی کے سامنے باپ کے مصائب پڑے جائیں اور پھر بیٹی سے مانگا جائے تو پھر بیٹی ضرور عطا فرماتی ہے، اور بیٹی بھی اگر زینب کبریٰ جیسی ہو اور باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو۔ ایک مرتبہ علی گھر کے قریب پہنچے، اپنے اصحاب سے کہا خدا حافظ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اس لیے کہ جیسے ہی میری بیٹی کی نگاہ مجھ پر پڑے زینب کے گریے کی آواز بلند ہوگی، اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کام میں زینب کے گریے کی آواز آ جائے۔ میں کہوں گا مولا 40 ہجری میں بی بی کی آواز کا پردہ بچا لیا، 20 سال بعد یہی کوفہ ہے، زینب بے مخنا و چادر ہے۔ کل فقط اصحاب تھے، آج شرابیوں کا مجمع ہے۔ کل صبح کی تاریکی تھی، آج روزے روشن ہے۔ کل زینب کے سر پر چادر تھی، آج زینب بے مخنا و چادر ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے بازار میں بی بی آئی، باپ کی غیرت یاد آئی، آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہوتا جائے، زینب نے نجف کر رخ کیا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، بابا میری آواز کو بچانے والے، آج زینب بے مخنا و چادر۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا قال محمد يا منقلبي ينقلبون۔ میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن میں ایک پھر دوہرا دوں تاکہ گریے کے ساتھ توسل جتنی مرتبہ کیا جائے، اور بس مختصر اس کے بعد ماتم حسین یا ابا الحسن، علی کے زخمی سر کو سوچ کے پڑھ سکوں۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ۔ بی بی زینب کو پرسا بھیجو۔ یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ امام زمانہ کو پرسا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔